السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انه مجنون، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو کشتی۔ بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور سب نے صف محشر میں
للکار دیا ہم کو سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل مجدد نیت ماضیہ، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، امام عشق و محبت، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو بھی اعلانات کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا کا عشق رسول اور ہم۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، یعنی کہ ان کو آپ جس زاویے سے پڑھیں گے اور جس زاویے سے آپ ان کو دیکھیں گے تو اس زاویے سے آپ اس فن کے، اس علم کے، اس فیلڈ کے امام آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی جائے گی، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم حقائق پیش کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ اس کو کتنا قبول کر سکتے ہیں، کتنا آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں وہ آپ کی اپنی طبیعت پر ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر علوم و فنون میں مہارت عطا کرتا ہے۔ کوئی کسی علم کا ماہر ہے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، لیکن امام اہل سنت جدید تحقیقات کے مطابق، ہنوز ابھی تحقیقات جاری ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن جدید تحقیقات کے مطابق امام احمد رضا کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ آج 108 علوم و فنون کس کو کہتے ہیں؟ دو چار علوم انسان جانے تو لوگ اس سے حیرت انگیز طور پر متاثر ہوتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کو آج سے 1 صدی پہلے اللہ نے 108 علوم و فنون عطا فرمائے تھے، اور پھر ان 108 علوم و فنون کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی علم کا جاننا، وہ صرف ان علوم کو جانتے نہیں تھے بلکہ امام احمد رضا ان علوم کے اندر مہارت تامہ رکھتے تھے، یعنی اللہ نے ان علوم کے اندر ان کو گویا کہ ماسٹر بنایا تھا، اللہ نے ان علوم کے اندر آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ آگے چل کر کے اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو میں خود ان علوم کے بارے میں گفتگو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک آدمی جب تک کہ کسی علم کے اندر ہنر نہ رکھے، فن نہ رکھے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپ کی معلومات نہ رکھے تو وہ اس سے موتی نہیں نکال سکتا۔ ابھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن امام احمد رضا اپنے وقت کے کتنے بڑے محدث ہیں،
وہ اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث ہے. کتنا علم دیا تھا اللہ نے، حدیث کا علم. میں آپ کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ گفتگو کروں. امام احمد رضا کی کل کتابیں ہیں 1200 سے زائد. اگر آپ ان کو 1200 پکڑ لیں، اب 1200 کتابوں کے اندر امام احمد رضا نے حدیث کتنی لکھی اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ. صرف 300-350 کتابوں سے 300-350 کتابوں سے امام احمد رضا نے اس کے اندر جو حدیث لکھی اس کو جب ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا تو وہ کل حدیث کی تعداد 10,000 بن گئی. آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کی 300-350 کتابوں کے اندر 10,000 حدیثیں موجود ہو تو اس کی 1200 کتابوں کے اندر حدیث کی تعداد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ جو ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 2200 سے 2500 حدیثیں بنتی ہے. امام بخاری نے بخاری میں 22 سے 2500 حدیثیں لکھی ہے، لیکن یہ ان کا فیضان ہے امام بخاری کا کہ امام احمد رضا کی 300-350 کتابوں کے اندر 10,000 حدیثیں نظر آتی ہے. اور یہ ان لوگوں کو جواب ہے، ہم تقابل نہیں کر رہے آقا اور غلام کے اندر، لیکن یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو امام بخاری کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے امام اعظم پہ تانا دیتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف 14 حدیثیں یاد تھی. ارے امام اعظم کو کتنی حدیث یاد تھی اس کا اندازہ اس بات سے کرو جب ان کے غلاموں کا غلام ان کے مقلدین میں 1300 سال کے بعد جب ان کی چند کتابوں میں 10,000 حدیثیں نظر آتی ہیں. جب امام احمد رضا کو اتنی حدیثیں یاد تھی تو امام اعظم کی حدیث دانی کا عالم کیا ہو. علم حدیث میں ان کو کیسا ملکہ تھا. پھر آئیے دیکھیے امام احمد رضا محدث بریلوی کو علم فقہ میں، یعنی جو شریعت کا قانون ہے، علم فقہ میں کیسا ملکہ اور درک حاصل تھا. عقل دنگ رہتی ہے، اس کو تو فتاوی رضویہ پڑھو تو پتہ چلے، لیکن ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر شاعر مشرق، انہوں نے امام احمد رضا کے فتاوے کی کتاب العطایہ نبویہ فی الفتاوی رضویہ اس کا مطالعہ کیا تو اقبال کہنے لگے میں مولانا احمد رضا کے فتاوے کو پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا کو اللہ نے علم فقہ میں ایسی مہارت عطا کی تھی کہ اگر مولانا امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے پہلے صف کے شاگردوں میں ان کو جگہ عطا فرماتے. یہ کوئی مرید نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شاگرد نہیں کہہ رہا ہے. دنیا شاعر مشرق کہتی ہے، جسے دنیا قلندر لاہوری کہتی ہے. مرید اور شاگردوں کی تعریف کرنا اور بات ہے، اور کوئی ایسا شخص جو سب کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہو. اقبال کی تنقید کا حال یہ ہے، اقبال کی تنقید سے بچا کون ہے؟ اقبال نے تو تنقید کرتے کرتے کبھی کبھی تک معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہے اگر میں اس کو پڑھنے لگوں تو پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال نقاد کتنے ہیں. کیسے نقاد کا نام اقبال ہے؟ کہتے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آخر بات کرتے کرتے اقبال یہاں تک کہہ گئے. لیکن ایسا نقاد آدمی جو ایسی باتیں کرتا ہو وہ بات کہتا ہے تو کس قدر گویا کہ انصاف کے پیرائے میں کہتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مولانا احمد رضا کا میں نے جب میں نے فتاوی رضویہ کا جب خطبہ پڑھا تو مجھے اس کے اندر علم کے سمندر نظر آئے، علم کی گہرائی نظر آئی. اور کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ امام اعظم کے دور میں وہ ہوتے تو پہلی صف میں جگہ پاتے شاگردوں میں. یہ علم فقہ کا عالم ہے. امام احمد رضا نے علم فقہ کے وہ دریا بہائے. اس کو اگر دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ میں دیکھا جا سکتا ہے. پھر تصوف کے اندر آپ نے تصوف کا مشکل ترین مسئلہ وحدت الوجود پر جب قلم اٹھایا تو وحدت الوجود کے مسئلے کو اتنی آسانی سے سمجھا دیا. میں اس کو
यहाँ छेड़ना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरा उन्वान भी वो नहीं है। फिर इसी तरह से तसव्वुफ की जो बातें आपने की है वो आपका हक है, और आपने बहुत अच्छे अंदाज में तसव्वुफ की इस्तिलाहात को समझाया है। फिर उसके बाद आप देखें इल्म के वो जवाहिर पारे बिखेरे। अब मैं आपके सामने ये बताऊं, उस दौर में इल्म माशियात का मसला था। इमाम अहमद रजा ने इल्म माशियात पर भी एक किताब लिखी और कौम की तरक्की का गोया के आपने तरीका बताया और कौम को उरूज और तरक्की पर ले जाने के लिए वो फिक्र पेश की। उस किताब का नाम है तदबीर फलाह नजात व इस्लाह। इसके अंदर आपने 4 निकात पेश किए मुसलमानों की तरक्की के लिए। फिर इसी तरीके से अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा ने वो सियासत के मामले में, तहरीक खिलाफत के मामले में, हिंदुस्तान के उरूज और जवाल के मामले में बहुत सारी बातें लिखी। तारीख पर भी आपने तारीखी बातें पेश फरमाई। लेकिन अब मुझे अपने असल उन्वान की तरफ आना है। हम ये बात कहते हैं वो अपने वक्त के अजीम सूफी हैं, वो अपने वक्त के अजीम फ़कीह हैं, वो अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस हैं, वो अपने वक्त के अजीम मुफक्किर हैं, वो अपने वक्त के अजीम मुदब्बिर हैं, वो अपने वक्त के अजीम शायर हैं, वो अपने वक्त के अजीम गजल खां हैं, वो अपने वक्त के अजीम नात खां हैं। कता कहने में उनका सानी नहीं मिलता, कसीदा कहने में उनका सानी नहीं मिलता। जब उन्होंने शायरी के हवाले से कलम उठाया और उनका कसीदा मेराजिया लखनऊ के शोरा तक पहुंचा, तो लखनऊ के शोरा ने उन अशार को पढ़कर कहा ये किसी मौलवी का लिखा हुआ कसीदा नजर नहीं आता, ये किसी उर्दूदा का लिखा हुआ कसीदा नजर आता है। आपको हैरत होगी, शायर ऐसे थे कि हिंदुस्तान में 3 ज़बान में सबसे पहले अगर किसी ने शायरी की है तो वो मलिकुश शोरा, तूती हिंदुस्तान, हजरत सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। अमीर खुसरो से पहले 3 ज़बान में किसी ने एक शेर में 3 ज़बान नहीं कही। सबसे पहले हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे मलिकुश शूरा तूती हिंदुस्तान कहते हैं, हजरत अमीर खुसरो ने 3 ज़बान में एक शेर लिखा और उन्होंने गज़ल लिखी। वो लिखते हैं ज़ेहान मिस्कीन मकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए किताबे हिजरा नदारा मैं जा न लेहो काहे लगाए छतिया। इस एक शेर में 3 ज़बानें हैं, एक तो है फारसी, एक तो है पूर्वी और एक तो है उर्दू। इस तरह उर्दू में सबसे पहले शायरी करने वाला शायर भी हजरत सैयदना अमीर खुसरो की ज़ात है। इन्होंने 3 ज़बान में एक शेर लिखा, लेकिन इमाम अहमद रजा ने ठीक उनके 500 साल गुजरने के बाद उन्हीं से फैजान लेकर 4 ज़बान में एक शेर लिखा और उसमें अरबी को भी ऐड किया। देखिए अमीर खुसरो की गजल, उसका रंग देखें, ज़ेहान मिस्कीन मकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए बतिया किताबे हिजरा नदारा मैं जा न ले वो काहे लगाए छतिया। इसी का रंग है लेकिन 4 ज़बानों में है, मगर आज भी कैसी चमकती दमकती नजर आ रही है। मेरे इमाम ने खुसरो से रात तो ली लेकिन उसमें एक इजाफा और किया और लिखते हैं लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहीदो सरा जाना। शायर फकीह इतने बड़े, मुहद्दिस इतने बड़े, मुफक्किर इतने बड़े, मुदब्बिर इतने बड़े, शायर इतने बड़े, लेकिन हैरत होती है कि उनको अपने किसी फन पर नाज नहीं। अगर उनको अपनी किसी चीज पर नाज है और वो उस पर नाज करते हैं तो वो उनका इश्क़ रसूल है, क्योंकि वो अपने दौर के बड़े अजीम आशिक़ रसूल थे। वो ना इल्म हदीस पे नाज करते हैं, ना इल्म फ़िक़्ह पे नाज करते हैं, ना तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन पे नाज करते हैं, ना उसूल फ़िक़्ह के उलूम पे नाज करते हैं, ना उसूल हदीस के उलूम पे नाज करते हैं। फ़न्ने क़िरात में वो मलका अल्लाह ने दिया था, एक हरफ़े दौत के मखरज पर पूरा किताबचा कौम को अता किया, जबकि किताबचे में 29 हरूफ के मखारिज समेट दिए जाते हैं। एक
ایک لائن کے اندر ایک حرف کا مخرج ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ امام احمد رضا کا فن قرأت پر نظر ہے ان کی کہ انہوں نے ایک حرف ضاد پر پورا رسالہ قوم کو عطا فرمایا۔ میرے اپنی ناقص معلومات کے مطابق، کیونکہ میں کوئی بہت بڑا علامہ یا محقق نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ میں روح نکلتے وقت تک کے طالب علم بن کر کے رہوں۔ اللہ مجھے طالب علم رکھے، اس لیے کہ طالب علم کا یہ فرق ہے کہ طالب علم کو ہمیشہ طلب رہتی ہے علم کی، اور ہم ناقص ہے اس لیے ہمیں طلب بھی ہے، ہمارا علم مکمل نہیں ہے، پختہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جتنا بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پورا رسالہ کسی نے ایک حرف پہ لکھا ہو سوائے امام احمد رضا کے۔ ہم جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہے، دیکھو اللہ جسے چاہے جو عطا کرے۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہوگا کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ کسی سے تقابل کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، ہم تقابل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ناقص مطالعے کے مطابق، ناقص علم کے مطابق آپ کے مطالعے کی میز پر کچھ نکات پیش کر رہے ہیں کہ آپ تحقیق کریں کہ ہندوستان میں کوئی ایسا بھی بندہ گزرا ہے جس کو اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے تھے۔ لیکن اب آئیے آگے کی گفتگو ہم اپنے عنوان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ امام احمد رضا کو کسی فن پر ناز نہیں ہے، امام احمد رضا کو اگر ناز ہے تو ان کے عشق رسول پر ناز ہے، ان کی محبت رسول پر ناز ہے۔ وہ اگر ذریعہ نجات سمجھتے ہیں تو علوم کو نہیں سمجھتے، وہ ذریعہ نجات سمجھتے ہیں تو عشق رسول کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ علوم اور فن کسی کو مومن نہیں بناتے، لیکن عشق رسول مومن بنایا کرتا ہے، مومن کامل بنایا کرتا ہے۔ آئیے اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو وہ کیسا عاشق رسول تھا، وہ کیسا فنا فی رسول تھا، ان کے دل میں عشق رسول کیسا تھا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، کہ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کے کامل مومن نہیں ہو سکتا، توجہ کرنا، تم میں کا کوئی اس وقت تک کے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عشق رسول دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہیں، لوگ اس کو دیوانہ نہ کہیں، لوگ اس کو مجنون نہ کہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا کہ دیوانہ جب تک نہ کہا جائے، پاگل نہ کہا جائے، اس وقت تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو دھن سوار ہے تو محبوب کی دھن سوار ہے۔ دیکھو مجنون کسے کہتے ہیں، ایک بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، تاریخی واقعہ ہے، پتہ نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا مسلمانوں میں کہ دو بزرگوں میں لڑائی چل رہی تھی، اور کوئی کہتا تھا خلافت کا حق ان کو ہے، کوئی کہتا تھا خلافت کا حق ان کو ہے، اور وہ دونوں ہی بزرگ ہمارے قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، ہم دونوں بزرگوں کے خلاف کوئی بات نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، نہ اس کا تصور کرتے ہیں۔ انہی دنوں کی بات تھی، دو بزرگوں کا اختلاف چل رہا تھا، کوئی کہتا تھا یہ خلیفہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ خلیفہ ہے۔ امام حسن کا گزر ایک جنگل سے ہوا، اور جنگل سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام قیس ہے، قیس۔ آپ نے سوچا ذرا میں قیس سے ہی کچھ باتیں کر لوں، اسی سے کچھ دل لگی کر لوں، تو جاتے ہیں قیس کے پاس اور قیس سے پوچھتے او قیس، تجھے پتہ ہے دو بزرگوں کا اختلاف چل رہا ہے خلافت کے معاملے میں، کوئی کہتا یہ، کوئی کہتا یہ، تیری نظر میں خلیفہ کون ہونا چاہیے، یہ بزرگ ہوں کہ یہ بزرگ ہوں؟ قیس نے ہنس کے کہا اگر کسی کو خلیفہ بنایا جائے، کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ میری لیلا ہے، لیلا، خلیفہ میری لیلا کو بنایا جائے۔ امام حسن نے ہنس کے کہا تو پاگل ہے، پاگل، اور عربی میں پاگل کو کیا کہتے ہیں، مجنون، مجنون، تو اس کا نام تھا قیس۔ جب آپ نے قیس سے سنا کہ میری لیلا کو خلیفہ بنایا جائے تو فرمایا تو مجنون ہے۔ اس کے بعد سے امام حسن کا قیس کو مجنون کہنا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ قیس کا نام بھول گئے، سب نے قیس کو مجنون ہی کہنا شروع کیا۔ تو اب پتا چلا یہ تاریخی روایت ہے، کوئی سیرت کی کتاب سے میں نے نہیں پڑھی، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے مجنون کیسا ہوتا ہے، عاشق، اس کو کچھ نہیں دکھتا،
اس کو کچھ نہیں دکھتا، اس کو کوئی نہیں دکھتا، اس کو دکھتا کون ہے؟ اس کو دکھتا کون ہے؟ صرف محبوب۔ اس کو دکھتا کون ہے؟ صرف محبوب۔ گویا کہ وہ درخت کی پتیوں کو دیکھے تو بھی محبوب کا جلوہ دکھے، وہ ستاروں کی انجمن کو دیکھے تو بھی محبوب کا جلوہ دکھے، وہ گرتے ہوئے آبشار کو دیکھے تو بھی محبوب کا جلوہ دکھے، وہ چاند کی چاندنی کو دیکھے تو بھی محبوب کا جلوہ دکھے، وہ شفق کا جمال دیکھے تو بھی محبوب کا جلوہ دکھے، وہ افق کی سرخی دیکھے تو بھی محبوب کا جلوہ دکھے۔ تو لوگ کہتے نہیں وہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تجھے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، لیکن وہ کرے کیا؟ لوگ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ ہو اس کو عشق ہو گیا ہے، اس کو دکھتا محبوب ہے تو وہ محبوب ہی تو کہتا ہے۔ یاد رکھو یہ وہ عشق کی منزل ہے جہاں انسان پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو سارے درجے عطا کر دیتا ہے۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میں کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا؟ فرمایا عاشق بن جا، تو سب کچھ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عاشق وہ ہوتے ہیں جن پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، عاشق وہ ہوتے ہیں جن کے عشق کا حال یہ ہوتا ہے عقل والوں کو دیکھ کر لوگ نمازی نہیں بنتے، عشق والوں کا پیشاب دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، عقل والوں کو دیکھ کر لوگ نمازی نہیں بنتے، عشق والوں کا پیشاب دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو عشق کی بات ہے۔ جب عشق کی بات کرنے یا سننے آؤ تو دروازے پہ چپل بھی اتارو، عقل بھی اتارو، پھر عشق کی بات سنو۔ اگر آپ کو یہ لگتا کہ عقل کو دیکھ کر کے لوگ بنتے اور عشق والوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان، عشق والوں کو دیکھ کر، عشق والوں کا پیشاب دیکھ کر، آئیے میں دلیل پیش کروں، تصوف کی کتابوں میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد سر سختی بیمار ہوئے۔ یہ سر سختی کون ہے؟ ان کے پیر و مرشد معروف کرکی، ان کے پیر و مرشد امام علی رضا، ان کے پیر و مرشد امام موسیٰ کاظم، ان کے پیر و مرشد امام جعفر صادق، ان کے پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر، ان کے پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے پیر و مرشد امام حسین۔ اتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا معروف کرکی کا، حضرت سر سختی کا۔ یہ سر سختی معروف کرکی کے مرید ہے، وہ ڈائریکٹ امام علی رضا کے مرید۔ سر سختی بیمار ہوئے، 70 سال نہ دن کو بستر کو پیٹ لگائی نہ رات کو، کبھی نہیں سوئے، 70 سالوں میں کبھی نہیں سوئے۔ یہ عشق والے لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں نیند نہیں آتی ان کو؟ نہ سوئے تو پاگل نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں عشق والوں کو ہی تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جو پاگل ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک؟ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ عاشق ہوتے۔ انہیں محبوب کی یاد سونے نہیں دیتی، ان کو محبوب کی یاد تڑپائے رکھ۔ ہر پاگل عاشق نہیں ہوتا، لیکن ہر عاشق کو لوگ پاگل کہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یقال انہ مجنون۔ تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر جب تک لوگ تم کو پاگل نہ کہہ اٹھے اس وقت تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، دیوانگی رہتی ہے۔ سر سختی بیمار ہوئے، جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے مشورہ دیا حضرت علاج کراؤ۔ فرمایا میں نہیں کراتا، کیونکہ محبوب ہی نے تو بیمار کیا ہے۔ جس کو محبوب بیمار کرے، محبوب بیمار کرے، وہ کیسے شفا پائے؟ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ ضد کی لوگوں نے نہیں علاج کرانا پڑے گا، سنت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو کہا کہ چلو طبیب کے پاس۔ کہا وہ یہودی ہے، میں نہیں آتا، میرا عشق گوارا نہیں دیتا کہ نبض چیک کرانے کے لیے کہ یہودی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دیا، وہ یہودی کے ہاتھ میں کیسے دوں؟ پھر کہتا ہوں یہ عشق والوں کی بات ہے، وہاں تک میری آپ کی رسائی نہیں۔ ہم تو ایسے بے ہدا کام کرتے ہیں، پیر کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس ہاتھ میں شراب بھی ہے، پیر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ ہے، گستاخ رسول کے ہاتھ میں بھی ہاتھ، پیر کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہی ہاتھوں سے کیرم بھی کھیل رہے ہیں، پیر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، انہی ہاتھوں سے
بٹن دبا دبا کر زنا کے مناظر بھی رات رات بھر دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے؟ دیکھو غیرت ایسی تھی عشق والوں کی، کہا جو ہاتھ پیر کو دیا وہ کسی یہودی ڈاکٹر کو نہیں دے سکتا. تو اس یہودی کے پاس لوگ گئے، کہا کہ کیا کریں، ہمارا پیر آتا نہیں. فرمایا ایک کام کرو، مجھے یہ مہارت اللہ نے دی ہے کہ میں پیشاب دیکھ کر بھی بیماری چیک کر لیتا ہوں. آج بھی لوگ یورین چیک کرتے ہیں لیکن مشینوں سے کرتے ہیں، وہ صرف دیکھ کر چیک کرتا تھا. آخرکار مریدوں نے کہا حضور ایک بوتل میں آپ کا پیشاب دے دیجئے. حضرت سیدنا سر سکتی نے بوتل میں پیشاب دیا، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب نظر آتا ہے، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب نظر آتا ہے، اس کے پاس مجھے لے کر کے چلو، اس کے پاس مجھے لے کر کے چلو. کہا رکو اجازت مانگنی پڑے گی. لوگ گئے، کہا حضور وہ کہتا ہے کہ آپ کے پیشاب میں عشق کا اثر نظر آتا ہے اور یہ پیشاب کسی عاشق کا نظر آتا ہے اور یہ آپ کے پاس ملنا چاہتا ہے. کہا ہے تو یہودی لیکن اس نے سچ کہا، اس ظالم نے سچ کہا. یقیناً عشق کا اثر انسان کے پیشاب میں بھی نظر آتا ہے. اور وہ یہودی آیا اور سر سکتی کے پیشاب کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے. آپ اندازہ کریں عاشق ایسے ہوتے ہیں، عشق کا اثر پیشاب میں بھی نظر آتا ہے. لیکن یہاں رک کر میں لوگوں سے کہتا ہوں کیسے ہم نے عاشق رسول بنے. لوگوں کے عشق کا اثر جو سچے تھے پیشاب میں تک لوگوں کو دکھ گیا. ہمارا عشق رسول تو نہ ہمارے چہرے سے نظر آتا ہے، نہ ہمارے بولنے سے نظر آتا ہے، نہ ہمارے چلنے سے نظر آتا ہے، نہ ہمارے اٹھنے سے نظر آتا ہے، نہ ہمارے بیٹھنے سے نظر آتا ہے. تو کہیں ہم معاذ اللہ لفاظیاں تو نہیں کر رہے ہیں؟ سن لو، یہاں پر چاہے جتنی بک بک کر لو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی کی کوئی لفاظی نہیں چلے گی، کسی کی کوئی نعرہ بازی نہیں چلے گی. بات دور نکل گئی. میں نے تمہید کے طور پہ تھوڑا سا وقت آپ سے لینا تھا. اب آپ سمجھے عشق کسے کہتے ہیں، عشق والے کسے کہتے ہیں. ایک بات بطور تمہید اور عرض کر دوں، جب بندہ عاشق ہو جائے اس کو مقام کیا ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب عرش کو ڈھونڈتے ہیں، سب عرش کو ڈھونڈتے ہیں، عرش اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. عاشق کو عرش ڈھونڈتا ہے، اللہ کا عرش عاشق کو تلاش کرتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ بات بھی میرے امام ہی نے لکھی مقال العرفاء کے اندر. میرے امام نے لکھی مقال العرفاء کے اندر. کیا لکھی؟ حضرت سیدنا بایزید بستامی سلطان العارفین ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر گھٹنے ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت بایزید کی آنکھوں سے کیسے آنسو نکل رہے؟ پانی کے نہیں، خون کے آنسو نکل رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے پوچھتا ہے سرکار آپ رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ تو بایزید کہتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. 2 قدم میں کہاں گیا تھا؟ 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. عرش پر 2 قدم میں گیا تھا. لوگ آج تک ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبی معراج پر کیسے گئے. ارے جو ان کا عاشق ہو جائے وہ 2 قدم میں عرش پہ جاتا ہے. جو عاشق ہو جائے وہ 2 قدم میں عرش پہ جاتا ہے. اگر وہ چلے جائیں تو کون سی مشکل ہے. میں تو کہتا ہوں لوگ نبی کو سمجھے ہی نہیں، آج تک لڑ رہے وہ کیسے گئے عرش پہ معراج پہ. میں نے کہا پاگل ہوئے کیا؟ کسی کے گھر جانے پر بھی کسی کو اعتراض ہوتا ہے. ارے امین القادری بنگلور آئے تو کچھ کو یقین آئے کچھ کو نہ آئے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ امین القادری اپنے گھر گیا تو لوگوں نے کہا گیا اس کے گھر گیا. گھر جانے میں کون سا اختلاف؟ یہی تو بات ہے نا. آپ اپنے محفل میں آ جائیں، ممبئی چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، اختلافات اس پہ ہو سکتے ہیں. گھر جانے پہ تھوڑی اختلاف ہوتا ہے. ارے نبی دنیا میں آئے یہ حیرت کی بات ہے. نبی اللہ کی طرف گئے یہ بھی کوئی حیرت ہے؟ یہ تو جہاں سے آئے تھے وہی وہ تشریف لے گئے. نبی کہاں سے آئے تھے؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ. یہ من اللہ کا مطلب کوئی، یہ تو چھوٹے چھوٹے اعدادیہ پڑھنے والے طالبوں کو بھی پتا ہے کہ من کا مطلب کیا ہوتا ہے، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ سب تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ. یہ من اللہ کا مطلب کیا؟ من اللہ. آگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور.
تمہارے پاس کیا آیا؟ تمہارے پاس کیا آیا؟ کہاں سے آیا؟ من اللہ. کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. تو حضور آئے کہاں سے تھے؟ حضور آئے کہاں سے تھے؟ اللہ کی طرف سے. یہاں آنے سے پہلے تھے کہاں؟ اللہ کی طرف تھے. تو جو ہمیشہ رہا اللہ کی طرف اور وہ آیا اللہ کی طرف سے اور چلا گیا اللہ کی طرف، تو اختلاف کیسا ہے؟ وہ تو اپنے گھر گئے تھے نا. گھر اس معنی میں کہ وہ آئے تھے جدھر سے وہاں گئے تھے، ورنہ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا. تو رو کیوں رہے پھر 2 قدم میں عرش پہ گئے؟ تو کہا رونا اس پر ہے کہ میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا، عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے پیاسا بھیڑیا جنگل میں پانی کی پیاس سے بے چین رہتا ہے. تو میں نے پوچھا اے عرش تو کیوں اتنا بے چین ہے؟ عرش نے کہا اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. عرش نے کیا کہا؟ اللہ کی تلاش، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو بایزید کہتے ارے اللہ کو ڈھونڈتے تو میں یہاں تک آیا، کیونکہ ہمیں پتا دیا اللہ نے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا عرش پر جیسا کہ اس کی شان ہے. تو ہم یہاں چلے آئے اور یہاں آئے تو تم بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہو. تو بایزید کہتے ہیں عرش نے ایک سرد آگ کھینچی، عرش نے ایک سرد آگ کھینچی اور سرد آگ کھینچ کے کہا بایزید بات تو یہی ہے. جب بایزید پوچھتا ہے تو کہاں ہے تو اس کو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور جب عرش پوچھتا ہے تو کہاں ہے تو مجھ سے کہا جاتا ہے بایزید جیسے عاشق کے دل میں چلا جا تو مجھے وہیں پر پا لے گا. عرش کو کس کا پتہ دیا جاتا ہے؟ عاشقوں کے دل کا پتہ. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، یہ ہے عاشق. اور امام احمد رضا اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جسے دنیا نے عاشق نہیں کہا، صرف اپنے وقت کا امام عشق و محبت کہا. میں نے جو تمہید میں کہا نا، اب ذرا سننا، اصل و عنوان آتا ہے. میں نے جو تمہید میں کہا نا کہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے، عاشق کو ہر جگہ محبوب دکھتا ہے. کیا دکھتا ہے؟ لوگ اس کو پاگل اسی لیے کہتے، اس کو مجنون اسی لیے کہتے کیونکہ لوگوں کو نہیں دکھتا وہاں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھو اگر میں یہاں کہوں کہ ماں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، یہاں غوث پاک موجود ہے، یہاں کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے غوث پاک، اگر کہوں آپ مجھے کہیں گے کہ جھوٹا ہے، کہو گے کہ نہیں ہیں؟ کہو گے. آپ کو نہیں دکھ رہے، میں نے کہہ دیا. پھر لوگ کہیں گے بتا، میں اڑ جاؤں نہیں یہاں تو کھڑے ہیں، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا. صحیح. جو چیز آدمی کو نظر نہ آئے اور دوسرا اس کو دکھائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ. تو عاشق کو پاگل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عاشق کو ہر جگہ محبوب دکھتا ہے، لوگوں کو نہیں دکھتا. اب میں اس کو بتاتا ہوں وہ کیسے عاشق تھے. امام احمد رضا کو ہر جگہ محبوب ہی دکھتا تھا. محبوب کیسا فنا فی الرسول تھا وہ عاشق، محبوب ہی دکھتا تھا. مثال کے طور پہ دیکھو محبوب کیسے دکھتا ہے. ایک سوال کیا، علماء موجود ہے، سب سے خشک اور سب سے زیادہ خشک تر زمین اگر کوئی ہے تو وہ ہے فقہ کی زمین. قانون کی زمین بہت خشک ہوتی ہے، اس میں آدمی گل و بلبل کی محبوب کی بات نہیں کرتا، یہ کرنا ہی جائز یہ کرنا ناجائز. جیسے ہمارے ہندوستان کا بھی قانون ہے، ہیلمٹ پہننا، فلاں جگہ پہ یہ نہیں پہننا، فلاں جگہ پہ وہ پہننا، یہی سب بات ہے. اس میں کوئی لطیفہ آئے گا قانون کی زبان میں؟ کوئی پیار محبت کی بات آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو ایسے ہی فقہ بھی اسلام کا قانون ہے، وہ بھی بہت خشک زمین ہے. جب استاد پڑھاتا ہے تو کبھی کبھی پڑھنے والے سونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ جائز، یہ علت، یہ ناجائز، یہ علت، یہ ایسا، یہ قانون ہے. فقہ کی زبان، قانون کی زبان خشک ہے. لیکن میرے امام کو وہاں بھی محبوب دکھتا ہے، وہاں بھی وہ محبت اور عشق کی بات کرتے. کیسے کرتے سنو. ایک مسئلہ بہت دنوں سے پوچھا جا رہا تھا اور پوچھا گیا، سب سے کم و بیش بہت سے فقہا سے پوچھا گیا. یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ پانی میں سب سے بہترین پانی کون سا ہے، پانی میں سب سے اعلیٰ پانی کون سا ہے. تو دیکھو
کسی نے کیا کہا زمزم سب سے اعلیٰ پانی، کسی نے کہا کوثر سب سے اعلیٰ پانی۔ اب سوال ہے کہ پانی میں سب سے اعلیٰ پانی کون سا؟ کسی کی نظر زمزم پہ جا کے ٹکی، کسی کی نظر کوثر پہ جا کے ٹکی، لیکن جو فنا فی الرسول تھا وہ کہتا ہے لوگوں پانی میں سب سے جو اعلیٰ پانی ہے وہ میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ انگلیاں پائی وہ پانی پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پہ آتی ہے جب کم کھاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ وہاں بھی محبوب یاد آ گیا کہ میرے محبوب کی انگلیوں سے جو پانی نکلا تھا وہ پانی سب سے افضل ہے۔ اور پھر کہتے ہیں زمزم تو ملے گا قیامت تک، کوثر بھی ملے گا قیامت میں، لیکن اب وہ پانی کہاں نصیب، اب وہ پانی کسے نصیب، کہاں نصیب، اب وہ کسی کو نہیں ملے گا، وہ تو ان خوش نصیبوں کو ملا جو میرے نبی کے صحابہ، جنہوں نے پیا بھی، منہ بھی دھویا، دل کو منور بھی کیا۔ دیکھو فقہ میں کیسے عشق کے پودے لگائے، زمین قانون میں کیسے عشق کے پودے لگائے۔ اب آئیے آگے اسی پر چلتے، وہ کیسے عاشق تھے، ہر جگہ محبوبی دکھتا تھا۔ مثال کے طور پہ جب لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو کعبہ دیکھ کے کون یاد آتا ہے؟ پہلے نمبر پہ چونکہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے تو یاد کون آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون یاد آتا ہے؟ بنایا ابراہیم نے، بنا ڈالی خلیل نے، سر پہ گارا مٹی رکھ کے لایا ذبی اسماعیل نے، تو کیا یاد آتا ہے؟ کبھی جلیل یاد آئے، کبھی خلیل یاد آئے، لیکن قربان جائیں، ہاں لیکن محبوب کو یاد کرنے والا رب جلیل کو بھولتا نہیں ہے۔ مفہوم مخالف مراد مت لینا میری بات کا، اللہ اکبر۔ کسی کو جلیل یاد آئے، کسی کو خلیل یاد آئے۔ امام احمد رضا کعبے پہ نظر ڈالتے ہیں تو کعبے پہ نظر ڈال کے وہ کیسے فنا فی الرسول تھے، وہاں بھی ان کو محبوب یاد آتا ہے، اور محبوب یاد آتا ہے تو کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ لوگ خلیل کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ارے خلیل کہاں ہوتے اگر میرا محبوب نہ ہوتا، کہتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لوگ زمزم پینے کے لیے جاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن کیسا وہ دیوانہ تھا مدینے کا، زمزم پینے گیا تو وہاں اسماعیل یاد نہیں، پہلے محبوب یاد آیا اور کہتے ہیں ان کو بے مانگے ملا۔ محبوب یاد آئے کہ شان سے ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہم سب صاحب زمزم نہیں۔ اگر عشق کی بات آپ ایسے سنیں گے بنگلور والوں تو پھر عشق کی بات ہونی نہیں چاہیے، پھر یا کوئی تیجا یا ایصال ثواب کی محفل ہونی چاہیے۔ بھئی عشق کی بات اور سنیوں کی آواز میں نکلے سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ، میری عادت نہیں ہے، میں تو یہ آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں۔ ارے جب اللہ بھی محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے وہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے پھر شان بیان کرتا ہے۔ کیا معراج نہیں سنی؟ اللہ معراج بعد میں بیان کرتا ہے، پہلے کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں سننا عشق کی بات، عاشق بن کے سننا، جو عاشق بنے وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ زمزم دیکھا تو بھی محبوب یاد آیا۔ اب اور آگے چلیے، چلے کعبہ اور زمزم تو اپنی جگہ، اسے دیکھ کر کے محبوب یاد آئے تو آ ہی جائے۔ وہ کیسا عجیب دیوانہ تھا، وہ جو بھی علم لے کر کے بیٹھتا اس کو محبوب ہی دکھتا، وہ جو بھی علم لے کر بیٹھتا اس کو محبوب دکھتا۔ جیسے ایک علم ہے حروف تہجی کا، پہلے دن مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں الف با تا فا جیم ہا، یہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ توجہ آپ کی، آپ تھک تو نہیں رہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنڑا بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ویسے آتی بھی نہیں ہے۔ ہاں
جو جن کو آتی تھی وہ بول گئے. کیا بولا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. نہ اس وقت کا ہمیں کوئی پتہ ہے، نہ اس تقریر کا ہمیں کوئی پتہ ہے. تم جانو، تمہارا کام جانو. تالیاں بجائی تو تم اس کے ذمہ دار ہو، ہم نہیں ہیں. ہاں، ہم تو سر جھکا کے بیٹھے تھے، تم ذمہ دار ہو. سنیوں کی محفل میں تالیاں نہیں بجتی، نہ ہم تالی والے ہیں نہ تھالی والے ہیں. ہم تالیاں تھالیاں نہیں بجاتے، وہ بجاتے ہیں جن کے سوتے رہتے ہیں. یہاں تو سونے کا تصور نہیں ہے، سینتوں والا نوم والا معاملہ ہے. علیم بذات الصدور ہے. ہم تالی تھالی والے لوگ نہیں ہیں، تو اس کا خیال رکھا کرو. اور ہمیں بلایا کرو تو ذرا ہمارا بھی کچھ خیال کر لیا کرو. اپنا مفاد ہی مت دیکھا کرو، ذرا ہمارے لیے بھی آخرت کا کچھ خیال کرا کرو. ہاں، ہماری محفلوں میں تالیاں نہیں بجنی چاہیے، اس کا خیال کرنا اچھی طرح سے. میں بہت نرم دل آدمی ہوں، لیکن شریعت کا معاملہ ہو ہم چپ نہیں رہیں گے. چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو. یہی تو امام احمد رضا کی تعلیم ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر جاتا، لیکن پھر سوچا کہ اٹھ کے جانے میں اتنوں کا دل ٹوٹے گا. میں وضاحت کر دوں گا تاکہ دل بھی ٹوٹنے سے رہ جائے، شریعت کا حکم بھی رہ جائے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا تالیاں بجانے سے، آئندہ تالی نہیں بجانا. محفلوں کے اندر آدمی دیکھ کر رنگ بدلتے ہو، شریعت ہمیشہ شریعت رہتی ہے. یہاں رنگ نہیں بدلتے، یہاں مزاج نہیں بدلتے، یہاں مسئلے نہیں بدلتے. جب فتویٰ دیا نا مفتی اعظم نے حکومت کے خلاف، تو حکومت کے لوگ گرفتار کرنے آئے تھے. فرمائے بریلی ہے، اور جگہ سیاسی لیڈروں کو دیکھ کے مسئلے بدلتے ہیں، بریلی میں چہرے دیکھ کے فتوے نہیں بدلتے. ہم حکومتوں کو بدلتے ہیں، فتوے نہیں بدلتے. بنگلور والوں معاف کرنا، میری بات بری لگے تو آئندہ نہیں بلانا، تو شوق سے نہیں بلانا، لیکن بات جو ہے وہ سچی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، الف با تا سا، اس کا معنی کیا ہے؟ جواب دینا پڑے گا. کوئی معنی اس کا؟ بولو، ڈرو مت، بولو بولو بھائی. ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، معنی ہے. اس لیے ہمیں، بلکہ یہ ایسے با معنی ہے کہ اس ایک ایک حرف پر 7 موکل موجود ہے. ہاں، اور اس کا کم سے کم ایک حرف کے 7 معنی، کم سے کم 7 معنی موجود. اور 70,000 ہو تو ظاہری معنی اور باطنی معنی پھر الگ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا. اب یہ امام احمد رضا ہے، یہ تو ہو گئے حروف تہجی. دوسرے حروف ہے جس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ حروف. دیکھو، ایسی مشکل شخصیت کا عنوان دیا تو تھوڑی مشکل بھی بات آئے گی، سمجھنا پڑے گا، مجھے جواب بھی دینا پڑے گا. حروف مقطعات کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ الف لام میم. یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اسی طریقے سے الف لام را سورہ یوسف کے شروع میں، اسی طرح سے ہاں میم کاف یا عین صاد، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں. اور پھر جو حضور کے قریب ہو جائے، حضور جس کو بتاتے وہ جانتا ہے. ٹھیک، یہاں تک کہ جبریل لاتے ہیں الف لام میم، حضور مسکراتے ہیں. جبریل نے کہا حضور کیا سمجھے؟ میں لایا، مجھے نہیں پتا، آپ زمین پر ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا جبریل، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے. راز کیا؟ یہ راز ہے، راز. اور اگر اس کو آج کی زبان میں بولوں تو کوڈ ورڈ ہے. محب اور محبوب کے درمیان کوڈ ورڈ ہے. یہ کوڈ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو نہیں بتاتے، جو بڑا قریبی رازدار ہوتا ہے اس کو بتاتے. تو لوگ کہتے ہیں الف لام میم کا مطلب کیا؟ کہ دوسروں کو نہیں بتایا جائے گا، یہ رازداروں کو بتایا جائے گا. اب
دیکھو اللہ اکبر، اللہ جب سے چاہے اس کا علم عطا کرے، جو محبوب کا ہو جائے اس کو عطا کیا جائے۔ اللہ اللہ، تو یہ امام احمد ہے، حروف تہجی کا علم ہمیں نہیں پتا، حروف مقطعات کا علم نہیں پتا، اسی لیے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، لیکن آج تک اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا، نہ ترجمانی کی گئی لیکن ترجمہ نہیں ہو سکا۔ مگر دیکھو یہ امام احمد رضا ہے، جب یہ علی با تا سا لے کے بیٹھے تو وہاں بھی محبوب دکھا، مقطعات پڑھے تو وہاں بھی اسی کو کہتے فنا فی الرسول۔ آپ اب دیکھیں گے کیسے دکھا محبوب، تو کہتے ہیں جب وہ پڑھتے تو کاف، اس کاف کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی کاف، اس کاف کو کیا کہتے ہیں؟ کاف۔ ہاں اب وہ کہتے ہیں کاف، کاف ایسے ہوتی ایسے کھڑی پھر آڑی، ٹھیک ایسے کھڑی ہو کیسے ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے پیٹ میں ہلکا سا ایسا اشارہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی کاف۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اس کو چھوٹی کاف کہتے ہیں۔ ہاں اب امام پڑھتے ہیں کاف تو کاف میں بھی ان کو محبوب دکھتا ہے، ایسے نہیں، کاف میں بھی ان کو محبوب دکھتا ہے۔ توجہ ہوگی آپ کو، کاف میں بھی محبوب دکھتا ہے۔ کیسے؟ جب کاف پڑھتے تو وہ اس کی ترجمانی یوں کرتے کاف گیسو، جب کاف دیکھا تو ان کو نبی کی زلفیں یاد آ گئی، کیونکہ حضور کی زلفیں سیدھی آتی تھی اور ایسے مڑ جاتی تھی، تو کاف بھی تو ایسے آ کے ایسے مڑتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کاف کیا ہے؟ یہ محبوب کی زلفوں کو بیان کر رہا ہے، کاف گیسو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھا ہا، یہ کون سی ہا ہے؟ یہ چھوٹی ہا، دو چشمی ہا جس کو کہتے ہیں ہا۔ اب یہ جو ہا پڑھا تو ان کو ہا میں بھی محبوب دکھا، ہا دہن، ہا دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، جب ایسے منہ کھولو نا، جی واہ تو ہاں میں ان کو محبوب کا خوبصورت منہ نظر آ گیا، وہ کہتے کاف گیسو دہن۔ پھر پڑھے انہوں نے یا، تو یا ایسے آتی ہے، ایسے ایسے، تو ایسے آتی ہے نا تو کہتے ہیں یا ابرو۔ ابرو کسے کہتے ہیں؟ نبی کے اعضا بیان کرتے وقت اپنے چہرے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہاں میرے بے آبرو ابرو، یہ بے آبرو ابرو جس کی کوئی عزت نہیں، کہاں ان کے وہ ابرو جو پوری کائنات کی آبرو بن جائے، وہ ابرو ہے پوری کائنات کے، تو ابرو کہتے ہیں اس کو، تو کہتے ہیں یا ابرو، یا یہ حرف تہجی ہو رہی ہے، محبوب نظر آ رہا ہے۔ آنکھیں، عین صاد، عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں، اور صاد جو لکھا جاتا ہے تو ایسے اس کا ایک پیٹ آتا ہے، چھوٹا سا پیٹ آتا ہے اور ایسے یہ مڑ جاتا ہے، اس کا بڑا پیٹ بنتا ہے نا، تو وہ جو صاد آتا ہے ایسے لکھتے ہیں نا ایسے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی آنکھ ہے، تو یہ صاد میں کس کی آنکھ دکھ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں آنکھیں عین صاد۔ یہ ایک مصرے میں ہو گئے حروف تہجی چند، اور دوسرے مصرے میں اب حروف مقطعات کی باری آتی ہے۔ اب توجہ سننا کیا کہتے ہیں، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین سا، کاف ہا یا عین سا، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سا، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سا، ان کا ہے چہرہ نور کا، یعنی کہ حروف تہجی میں محبوب نظر آئے۔ ایک اور بات، ایک علم ہے، ایک علم، اس کو کہتے ہیں علم موسمیات۔ کیا کہتے ہیں؟ علم، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سائنس میں، علم موسمیات۔ علم موسمیات کیا ہوتا ہے؟ اس سے اندازہ کرتے ہیں، تاروں کو دیکھ کر،
चांद को देखकर, बादलों को देखकर, सूरज को देखकर, गोया के आसमान को देख के अंदाजा होता है कि अब क्या होने वाला है। इसको क्या कहते हैं? जैसे लोग कहते हैं ना तूफान आएगा, आंधी आएगी, हवा चलेगी, बारिश होगी। ये सब किससे अंदाजा चलता है? किससे चलता है? माहिरीन मौसमियात बताते हैं, मौसमियात के माहिरीन। आला हजरत को मौसमियात का भी इल्म था, इल्म मौसमियात भी था उनको, ठीक, मौसम का इल्म। लेकिन उसको उस मौसम का इल्म भी देखा तो उनको महबूब दिखा। नहीं समझे? मैं भी पालकी वाला वाकया बयान करके आ सकता हूं, मुझे याद है वो। हाँ, मैं भी आपके सामने बोल सकता हूं कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, लेकिन इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए इमाम अहमद रजा क्या है। हाँ, वरना जो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, मैं उसको बयान करता तो 4 नारे ज्यादा लगते, लेकिन मुझे नारों की फिक्र नहीं है। मेरा अल्लाह जानता है। मैं चाहता हूं कि लोग समझे हमारी हस्तियों को। लोग कहते हैं वो तो मौलवी थे, वो तो मौलवी थे। मैं कहता ऐसा मौलवी ला के बता जो हुरूफ तहज्जी में भी महबूब बताए, जो मुक़द्दात में भी महबूब समझाए, ऐसा मौलवी ला के बता। जुल्म करते हो, तासुब करते हो, मौलवी थे। वो मौलवी नहीं थे, वो अपने जमाने के मौलाए रौम थे। इमाम अहमद रजा को इल्म मौसमियात का भी इल्म था, उसमें भी माहिर थे, लेकिन उसको भी देखा तो उस दीवाने को वहां भी महबूब नजर आया। अब इल्म मौसमियात के इल्म में होता क्या है, थोड़ा बहुत हमने भी उनकी खैरात ली है। होता क्या है, देखो जब चांद निकलता है और जब चांद पूरा 14वीं रात का चांद होता है, उस दिन फैसला होता है। हालांकि ये ज़न्न और तखमीन का मामला है, कभी उनकी पेशिनगोई सही साबित होती, कभी गलत, लेकिन अक्सर सही साबित होती। जब 14वीं रात का चांद निकलता है तो माहिरीन देखते हो क्या रहा है, तो वो देखते हैं मौसम, बारिश के मौसम में कि 14वीं रात के इर्द गिर्द काले काले बादलों का जो है वो घिराव हो जाता है 14वीं रात के चांद के इर्द गिर्द। तो वो जब देखते हैं कि 14वीं रात का चांद और इर्द गिर्द काले काले बादलों का हाला, तो फिर वो कहते हैं कि अब जो दिन आने वाले हैं इसके बाद, उसमें जोरदार छमाछम रहमत की बरसात होगी। नुकसान देने वाली बारिश नहीं होगी। कौन सी बारिश होगी? फायदा देने वाली। क्यों? क्योंकि 14वीं रात के चांद के इर्द गिर्द जब भी काले बादलों का हाला बन जाए तो बारिश तो होगी, जोरदार होगी, नुकसान वाली नहीं होगी, फायदे वाली होगी। ये ज़ाब्ता माहिरीन मौसमियात का आला हजरत ने पढ़ा तो उनको महबूब इस तरह याद आए। कहते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा 14वीं रात का चांद है। लका बदरुन, बद्र कहते हैं चांद को जब चांद पूरा हो जाए। हिलाल भी चांद को कहते हैं, कमर भी चांद को कहते हैं, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो उसको कमर नहीं कहते, उसको हिलाल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? बदरे कामिल कहते हैं। तो अब आला हजरत माहिरीन मौसमियात की जबान में नात बयान कर रहे महबूब का होलिया, कहते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा 14वीं रात का चांद है। खत हाले माँ जुल्फ अजल, और आपका जो दाढ़ी बनाने का ये खत है, ये खत है वो जो है वो अल्लाह अकबर, ये जो खत है आपकी दाढ़ी है वो चांद के गिर्द का हाला है, हाला। और ये काली काली दाढ़ी जब 14वीं रात के चांद के इर्द गिर्द बादलों की तरह छा जाए, उसका हाला बन जाए, तो फिर बादल कैसे आते हैं? जुल्फ अब्र अजल। आपका चेहरा 14वीं रात का चांद, आपकी दाढ़ी सियाह हाला, और आपकी जुल्फे अबर है
खबर। तो जब 14वीं रात के चांद के गिर्द काला काला तो रहमत की बारिश होती है। तो आका हम आपको देखते हैं कि आप आए 14वीं का चांद, दाढ़ी सियाह हल्का, आपकी जुल्फे अबर, तो होना क्या चाहिए? लका बदरुल फिल वजहिल अजबर खतहाले मा जुल्फ आवे अजल तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल लोग कहते हैं आप लोग 108 उलूम फनून की बात करते हो, कुछ तो गिनाओ। मैं गिना ही तो रहा हूं, गिना ही तो रहा हूं। फिर एक इल्म है, पढ़ सकता हूं ना आपकी शान। एक इल्म है, उसको कहते हैं इल्म ज्योमेट्री। ये तो आप सबको भी पता होगा, इसमें कोई फेकम फाक नहीं हो सकती, 2 नंबर की बात नहीं हो सकती। वैसे यहाँ 2 नंबर की बात होती भी नहीं है। एक इल्म है, उसका नाम क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक इल्म है, उसमें बनाया जाता है सर्किल बनाने का तरीका, जिसको हम अपनी जबान में कहें दायरा बनाने का तरीका। अब ये जो दायरा बनता है वो कैसे बनता है? प्रकार से। प्रकार से बनता है, प्रकार ही कहते हैं ना उसको। आपके कर्नाटक में क्या कहते हैं? राउंडर। राउंडर। हमारे यहाँ उसको उर्दू में प्रकार कहते हैं। मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं आता जाता कुछ, लेकिन उसको प्रकार कहते हैं। एक होता है नोकीला कांटा जो बीच में रखा जाता है, एक होती है पेंसिल लगाने की जगह। तो यूं रख करके ऐसे, फिर उसको ऐसे घुमा करके पूरा लाते हैं और फिर वहीं पर ले जाते हैं जहां से शुरू किया था। सही बोल रहा हूं ज्योमेट्री के हिसाब से? कोई गलत तो बात नहीं है। दायरा कैसे बनता है? जहां से शुरू किया। दूसरा जाब्ता, दायरा जो बनता है वो ज्योमेट्री का जाब्ता ये कि नुक्तों से बनता है। सही सही है इसका नाम? नुक्तों का को ज्वाइंट करने से, नुक्ते को नुक्ते से मिलाया तो क्या बना? दायरा। और पहला नुक्ता वही है जो आखिरी है। सही? पहला नुक्ता वही जो आखिरी, और जो आखिरी है वही पहला। ठीक। अब उन्होंने ज्योमेट्री देखा तो भी महबूब याद आया। उन्होंने ज्योमेट्री देखा तो भी मैं कैसा फना फिर रसूल था। अरे काबा और जमजम देखकर तो चले औरों को भी महबूब याद आ सकता है, लेकिन ज्योमेट्री देखकर भी, ज्योमेट्री देखकर भी। अच्छा, महबूब आया तो इतना मुश्किल मसला समझाया ज्योमेट्री से, इतना मुश्किल मसला समझाया। एक मसला उलझा कि नबी अव्वल है या आखिर, नबी पहले है कि आखिरी। फिर दूसरी बात, नबी आए कहां से थे और गए कहां? नबी आए कहां से थे, गए कहां? और वो अव्वल है या आखिर? जो अव्वल होगा वो आखिर नहीं हो सकता, जो आखिर होगा वो अव्वल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ये जलसा सजा, हॉल में जो पहला आया वो आखिरी नहीं हो सकता। हो सकता है किसी सूरत में, हो सकता है नहीं। और कोई सबसे आखिरी में आया वो पहला हो सकता है, जो पहला वो आखिरी नहीं, जो आखिरी वो। लेकिन ये कब होगा? जब जलसा होगा तब होगा, है? लेकिन मेरा अल्लाह चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी भी उसकी शान है। लेकिन आओ कैसे समझा रहे हैं। कहते हैं अव्वल आखिर पे लड़ रहे हो, कहां से आए कहां गए इस पे लड़ रहे हो। तो उसको लिए जाब्ता लाया ज्योमेट्री का, क्योंकि लड़ने वाले कौन थे? दुनियादार, दुनिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे। तो कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, महबूब दायरा देखकर कभी महबूब याद आया? अल्लाह की कसम खा के कहना किसी को याद आया दायरा देखकर कभी महबूब? अरे लोगों को तो सलाम पढ़ते वक्त भी नहीं याद आते हुजूर, लोगों को तो नात पढ़ते वक्त भी नहीं याद आते हुजूर। नातखा का हाल ये होता है कि वो इको में उंगलियां कर रहा होता है, सुनने वालों का हाल ये होता है कि वो उसका चेहरा तकरे होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, यही हाल है, यही सूरत हाल है। हाँ, फिर अगर किसी ने नोट की बरसात कर दी तो वो शेर बार 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 बार, यानी हुजूर के लिए नहीं, फिर वो गांधी के लिए हो रहा है।
بڑی معذرت کے ساتھ اگر مجھے معاف کرنا، تھوڑی کڑوی ہو رہی ہوگی آج، کیونکہ میں امام احمد رضا بیان کرنے بیٹھ گیا ہوں آج، جو میری اوقات نہیں ہے، جس کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی نعت پڑھے اور نعت پڑھ کے شیرنی آنے کو، شیرنی کو دیکھ کر سوچے میں نے تو نعت پڑھی مجھے ڈبل ملنا چاہیے، فرمایا اس کی نعت پڑھنے کا صلہ چلا گیا، ختم ہو گیا۔ جو حضور کی مدد کر کے ڈبل شیرنی کا سوچ لے، مانگے نہیں، سوچ لے کہ مجھے ڈبل ملنا چاہیے، نبی کی مدحت کر تو یہ سوچ کے کر کہ انہی کے لیے کر رہا ہوں، صلہ بھی انہی سے لوں گا۔ اور صلہ کیا لینا ہے؟ تیری اوقات کیا صلہ لینے کی؟ زبان تو ان کے صدقے میں ملی، جان ان کے صدقے میں ملی، تو کون ہوتا ہے صلہ مانگنے والا؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ تیری گندی زبان پر ان کا نام آ گیا ہے۔ ہماری گناہ آلود گندی زبان، غیبت والی گندی زبان، جھوٹ والی زبان پر ان کا نام آ گیا، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ ان کا نام تو اتنا مقدس ہے، ہزار بار بشویم دہنزا مشک گلاب روست نام گفتن کمانے پی ادبیس۔ اگر کروڑوں مرتبہ مشک و گلاب سے منہ دھو کر ایک بار ان کا نام محمد دینا چاہوں تو میرا منہ قابل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ میرا نام لے لیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کے ہمیں جا دیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ارے غوث پاک کا نام اتنا قیمتی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا میرا نام کسی کی زبان پہ نہیں آتا۔ جب بیٹے کا نام بغیر چاہے کسی کی زبان پہ نہیں آتا تو جد امجد کا نام کسی کی زبان پر بغیر چاہے کیسے آتا ہے؟ وہ پہلے ہمیں یاد کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سیرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو لحد میں جس طرح پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے کی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آنکھیں رنگت رچا کے دل میں سما جا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رسولی کے دل میں آجا سما جا نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ حضور کو یاد کیا کرو، مقدر کے دھنی ہو، حضور کو یاد کیا۔ لیکن بتاؤ کسی کو دائرہ دیکھ کر کے کبھی محبوب یاد آیا؟ چلے محبوب کی حضور کی شکل میں محبوب نہ یاد آیا، اپنا ہی کوئی محبوب یاد کر لیتا، یاد آیا؟ نہیں۔ لیکن جیومیٹری کا علم دیکھا تو بھی اعلیٰ حضرت کو محبوب یاد آیا، اور اتنا مشکل مسئلہ سمجھایا، اہل علم کی توجہ، کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، محیط کی پھر کہتا میرے نام کا نعرہ مت لگا، کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضور کے نام کا نعرہ ہمارے لیے بس ہے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، محیط کی چال سے تو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ اب بات ختم ہونے لگتی ہے، کدھر سے آئے کدھر گئے۔ اب وہ کدھر سے حضور آئے تھے کہاں سے؟ من اللہ، جی گئے کدھر؟ اللہ۔ اب اسے سمجھائے کون؟ آسان زبان میں سے انہی کی بات سے۔ اچھا میں تو ابھی سی ودائع کے بخشش لے کے بیٹھا ہوں، فتاوی رضویہ تو آئی نہیں بات اس کی، تجلی الیقین کی بات تو نہیں آئی ابھی تک، تمہید ایمان کا تذکرہ نہیں آیا ابھی تک،
یہ تو 20ویں بدائی کہ اسی لیے ہمارے ماہرہ مطالعہ کے سادات نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے ایک اچھی بات کہی، سرکار شرف ملت نے، کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ اکثر لوگ ہدایت بخششی صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ بہت لوگوں کو پڑھتے دیکھا تو پڑھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، کیا پڑھتے ہیں؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، یہ بھی کوئی مطلب ہوا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، یہی تو بات ہے۔ حالانکہ میں معاذ اللہ کوئی ان پہ حکم نہیں لگا رہا ہوں، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ غلط پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، آپ کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، کیا مطلب؟ یہ امام احمد رضا ایسے سمجھاتے ہیں عشق رسول۔ حضور نے سورج کو اشارہ کیا، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ سورج پلٹا، صحیح ہے۔ پلٹنے کی دو صورت ہوتی ہے، جب کسی کو بلاؤ عبداللہ ادھر آ، وہ پلٹے گا کیسے؟ ایسے۔ سمجھ نہیں بات؟ سمجھے کہ نہیں؟ اٹھ کے تو نہیں سمجھانا پڑے گا نا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیسے؟ کیسے؟ وہ جا رہا تھا، ادھر آ تو ایسے گھوما، اس کو بھی کہتے ہیں پلٹنا، ٹھیک؟ اور ادھر آ تو ایسے نہیں گھوما، جہاں کھڑا تھا وہیں سے پیر پیچھے کر لیا، اس کو کہتے ہیں الٹے پاؤں پلٹنا۔ پلٹا مگر الٹے پاؤں پلٹا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ایسے گھوم کے پلٹتا ہے تو دیر ہوتی ہے، جب گھومنے میں دیر لگتا ہے نا، بلاؤ عبداللہ ادھر آ، پلٹا تو پلٹنے میں تو دیر لگے گی نا، لیکن کوئی اگر جہاں کھڑا تھا وہیں سے پچھلے پیر ہو جائے تو پلٹنے میں وقت نہیں جاتا، وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے جب بلایا سورج کو تو سورج گھوم کر بھی آ سکتا تھا، ایسے گھوم کے جاتا، مشرق میں آتا، چہرے سے پھر آتا، یہ بھی آ سکتا تھا، وہ بھی معجزہ ہوتا، لیکن سورج کی محبت کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب بلائے اور گھوم کے جاؤں، تو اس نے جلدی کی، دیر نہیں کی، وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ تو میرے امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ہے کہ سورج حکم پا کر الٹے پاؤں پلٹتا ہے، دیر نہیں کرتا۔ اگر یوں بھی پلٹتا تو بھی فرما برداری ہوتا، کوئی نافرمان ہوتا، لیکن اس نے دیر بھی فرما برداری کی، پھر بھی دیر گوارا نہ کی۔ میرے اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کے فرمان پہ ایسے عمل کیا، اب روزے افطار کیے جائیں گے تو تجھے دیکھ دیکھ کر، بڑے سے بڑا مفتی اعظم ہوگا، تجھے دیکھے گا تو ظہر پڑے گا، تجھے دیکھے گا تو عصر پڑے گا، گویا کہ قانون، حالانکہ اللہ کا قانون تو پہلے دن سے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے نا کہ ایسے ہوں گے وفادار۔ ہم کیسے عاشق رسول؟ حضور نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کتنی پڑھتے ہو؟ فجر میں سوتے پڑے رہتے؟ کون سے عاشق رسول؟ سورج دیکھو کیسے پلٹ رہا ہے، عزت پا رہا ہے، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رہے ہو، کیسے عاشق رسول؟ شادیوں کے اندر فضول خرچیاں کر رہے ہو، کیسے عاشق رسول؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر، لڑکیوں پہ گندی نظر۔ ارے جو محبوب کو چاہنے لگتا ہے اس کو تو ہر جگہ محبوب ہی دکھتا ہے، محبوب کے جلووں سے تب اس کو فرصت نہیں رہتی۔ تمہیں عورتوں کو دیکھنے کی فرصت کیسے مل گئی؟ لڑکیوں کو تکنے کی فرصت کیسے مل گئی؟
عاشق رسول بھی کہلاتا ہے لڑکیاں لے کے بھاگ بھی رہا ہے، عاشق رسول بھی کہلاتا ہے بیٹی کو بازو میں لے کر کے زنا کا منظر بھی دیکھ رہا ہے، عاشق رسول کہلاتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے سیریل کے اندر کفریہ کلمات بھی دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو کہیں نہ کہیں عشق رسول کی چنگاری دب گئی ہے، اسی لیے نہ زندگی میں سنتیں ہیں نہ فرائض ہیں۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، آؤ زبانی دعوے مت کرو، سچا عشق رسول کرو۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام احمد رضا کے پاس نعت لکھ کر کے لایا، امام کو سے کہا حضرت نعت سناؤں؟ میں نے لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ تو جب اس نے پڑھنا شروع کیا امام تڑپنے لگے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا آقا آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتا، آپ کے بغیر میرا حال ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام رونے لگے۔ جب کلام مکمل کر چکا تو امام نے اس سے کہا او شاعر صاحب جو آپ نے لکھا ہے اگر وہی آپ کے دل کی کیفیت ہے تو احمد رضا تمہارے تلوے چومنے تیار ہے، احمد رضا تمہارے تلوے چومے گا، لیکن جو لکھا ہے اگر وہ آپ کے دل کی کیفیت نہیں ہے تو ڈرو، کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے؟ ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کی غلامی میں موت قبول ہے۔ 20 منٹ کی فجر کی نیند جو قوم قربان نہ کر سکے وہ قوم کو یہ کہنے کا حق کیا ہے کہ موت بھی قبول ہے؟ چپل بیچتے وقت جو اپنے ایمان کا سودا کر دے، 200 روپے کی چپل بیچتے وقت تو جھوٹ بولے، اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، اپنے ایمان کا سودا کرے، ان کو یہ کہنے کا حق کیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول؟ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی گستاخ رسول کے ساتھ کر دے، انہیں کہنے کا حق کیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول؟ نماز کے اوقات میں ٹی وی چل رہا ہے، انہیں کہنے کا حق کیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول؟ بس بات ختم کرنے لگا، 2 باتیں کہوں گا بات ختم کر دوں گا۔ جب یہ بات ہوئی نا کمال امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے تھے کدھر گئے تھے؟ تو دیکھو بات یہ تھی، لوگوں نے کہا کہ وہ تو بشر تھے، توجہ آپ، وہ تو بشر تھے، تو بشر کیسے جا سکتا ہے عرش پر؟ یہ ایک عقل والوں کا معاملہ۔ کسی نے کہا وہ نور تھے، نور کیسے جا سکتا اللہ تک؟ میرا نور، مخلوق نور اللہ تک کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے تجزیہ کرنا شروع کیا، بشر کے لیے سانس ضروری، اور نور اگر جا سکتا ہے اللہ تک عرش کے آگے تو جبریل بھی تو نور ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں جل جاؤں گا، جبریل کہتے ہیں میں جل جاؤں گا، بشر جا نہیں سکتا، نور کہہ رہا ہے کہ میں جل جاؤں گا، وہ مخلوق نور ہے، اور بے شک اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب مخلوق ہے۔ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ تو جبریل نور، وہ کہتے ہیں جل جاؤں گا، تو نبی بھی نور، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ نور اور بشر کی بات پر ہونے لگے مناظرے، کسی نے کہا وہ صرف نور، کسی نے کہا وہ صرف بشر۔ ہم کہتے ہیں آسان زبان میں سمجھو۔ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ اسٹیج پر آیا جلسے میں، اور اس نے کپڑے کا نقاب ڈال کر کے آیا، جلسے میں پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اور کسی نے کہا امین القادری، کسی نے کہا امام صاحب، کسی نے کہا فلاں صاحب، کسی نے کہا متولی صاحب، کسی نے کہا پیر صاحب۔ اسی میں میرے وہ جوانوں کو بھی بات ان کا جواب مل جائے گا کہ جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو اتنے فرقے کیوں ہیں؟ فرقے اسی لیے ہیں بھئی، ایک جلسے میں 500 لوگ بیٹھے ہیں، آدمی آیا نقاب ڈال کے، پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ تو کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ، تو جس نے جو باتیں کی اتنے فرقے بن گئے، اتنے گروپ بن گئے، یہی تو ہوگا۔ تو جو بندہ کر کے آئے پہچان نہ سکے اور الگ الگ رائے ہو گئی، الگ الگ گروپ بن گئے، صحیح؟ تو نبی تو بے پردہ نہیں آئے، نبی آئے ہیں اللہ کی غیرت کے 70,000 پردوں میں۔ اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کے بھیجے، تو جو ایک کپڑے کے پردے میں آئے لوگ اس کو نہیں پہچان سکتے، جو ایک کپڑے کے پردے میں آئے لوگ اس کو نہیں پہچان سکتے، جھگڑا کرنے لگتے، کوئی کہتا ہے نہیں پیر صاحب ہے، کوئی کہتا ہے امام صاحب، کوئی کہتا ہے مقرر صاحب، کوئی کہتا ہے خطیب صاحب، کوئی کہتا ہے ادیب صاحب، کوئی کہتا ہے شاعر صاحب۔ جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ پردے کی وجہ۔ صحیح کس نے بولا؟ صحیح بولی کیا ہو سکتی تھی؟ صحیح بولی یہی ہو سکتی تھی مجھے نہیں معلوم،
اللہ جانے یہ کون ہے. صحیح بولی یہی تھی. ارے دماغ سے پھٹ 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 کر رہے تھے, دماغ کیوں لگایا؟ علم سے بولتے. علم کیا بولتا ہے؟ علم کیا بولتا ہے؟ اللہ ہی جانے یہ کون ہے, مجھے نہیں پتا, اس کی حقیقت اللہ جانے. میں نے تو یہ میں پہچان نہیں پا رہا, تو میں کیا بولوں گا؟ تو نبی کو کسی نے بشر کہا, کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا, کسی نے وہ کہا, فرقے بن گئے. لیکن اہل سنت نے کیا کہا؟ اہل سنت نے کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, ہے راؤ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی. چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کچھ نہیں بولتا, کچھ نہیں بولتا, چپ ہو رہا ہوں. تو کسی نے کہا نور ہے نیرا, کسی نے کہا بشر ہے, اسی پہ جھگڑے ہوتے رہے. لیکن میرے امام سے جب کسی نے پوچھا وہ کیا ہے اور وہاں گیا کون, کون گیا, تو آپ نے فرمایا نور بھی ان کی شان ہے, بشر بھی ان کی شان ہے, جو ان کی حقیقت ہے وہ تو صدیق اکبر کو نہیں پتا. تو امت کا امام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, جو پوری امت کا امام ہے, جب ان کو نہیں پتا تو عوام کو کیا پتا؟ جنہیں استنجا کی سنت نہیں پتا ان کو کیا پتا کہ نبی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تک کون گیا؟ جبریل والا نور گیا کیا موسیٰ والا بشر گیا؟ وہاں تو طور پہ بے ہوش ہے. موسیٰ بھی عام بشر کی طرح نہیں, مگر وہ بھی خیر البشر کی طرح نہیں. موسیٰ جیسا کوئی بشر نہیں, لیکن موسیٰ بھی ان کی طرح نہیں علیہ السلام. تو گیا کون؟ تو سمجھاتے کمال امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول آخر کے فیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو کہا کدھر گئے تھے ذرا سمجھائیں گے کچھ؟ تو اب یہ پردہ اٹھا رہے ہیں, یہ امام احمد رضا یہ ہے. پردہ اٹھا کے کیا کہتے پتہ ہے؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اللہ تک گیا کون؟ اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ امام احمد رضا. اور آخری بات کہہ دوں, دو بات کہنے چلو تو ایک تو کہہ دیا, اتنے علوم تھے اور بھی ذہن میں آتی باتیں لیکن وقت ہو گیا. لیکن ایک آخری بات, لوگ سمجھتے ہیں وہ بس مولانا تھے, مولانا ان کی حضور کی بارگاہ میں رسائی کیا تھی؟ بہت بڑے عاشق. تھوڑا سا اس کو دھن پٹک چھوڑ دو بھائی, ابھی چھوڑ دو اس کو ایسے ہی. بھائی صاحب اس کو ٹیبل والے بھائی صاحب اس کو چھوڑو, تھوڑی دیر چھوڑو, ادھر دیکھو, ادھر پہلے ادھر دیکھو پھر ادھر دیکھتے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انہوں نے جب عشق ایسا کیا تو پھر حضور بھی تو نوازتے ہیں. جب ہم جیسے نکموں کو نوازتے ہیں تو پھر وہ عشق والوں کو جو جیومیٹری دیکھے تو محبوب یاد آئے, الف بات آسا پڑھے تو میں, جو محبوب میں اتنا تڑپے پھر وہ کیسا نوازا گیا ہوگا. تو بس آخری بات کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں وہ مولانا تھے, صرف مولانا. مولوی صاحب تھے, اتنا سر پہ مت اٹھاؤ ان کو مولوی صاحب. اب ذرا ان مولوی صاحب کی داستان سن لو, وہ تھے کیا اصل میں, وہ تھے کیا ذرا. یہ عارف رومی بھی تو مولوی تھے, لیکن لوگ ان کی مولویت دیکھتے, ان کی مولائیت کیوں نہیں دیکھتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو عالم تھے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا وہ کیسے عالم تھے. سب کو ایک قطار میں گننا چاہتے ہو, نہیں. اگر کوئی تعصب کا شکار ہے تو مجھے اس سے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ حسد کا کوئی علاج نہیں. اور اگر کوئی غلط فہمی کی وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے تو میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, امین القادری کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت مت سمجھنا, ان حضرتوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت مت سمجھنا. اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھو.
ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو. آپ ہمیں دیکھ کے اعلیٰ حضرت کا اندازہ کرتے ہو کہ یار یہ لوگ تو لڑائی جھگڑے کی بات کرتے اعلیٰ حضرت کا نام لے کے, یہ لوگ لڑائی جھگڑے کی بات کرتے اعلیٰ حضرت کا نام لے کے, اس پہ اس کی برائی کرتے ہو. ارے اعلیٰ حضرت اور تھے, ہم حضرت لوگ اور ہیں, ابھی حضرت بھی نہیں ہم لوگ. ہمارے ساتھ نفسانی خواہشات ہیں. ہمیں دیکھ کر کے اس بے نفس بزرگوں کی عظمت کو پامال نہ کرنا. دیکھو وہ کیسا بے نفس تھا, کیسا سچا عاشق رسول تھا, جس نے اپنا سب کچھ جلا دیا تھا. کہتے ہیں روح فدا کا فزد ہر کا, یک شعلہ دیگر برزن عشقا, مرا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. وہ نفرتوں کی بولی نہیں بولتا تھا, وہ محبتوں کی بولی بولتا تھا. وہ صرف اپنے گرو پر اپنے مریدوں کی بات نہیں کرتا تھا, وہ تو پوری امت کا نمائندہ تھا. اور وہ دعا بھی کرتا تو پوری امت کے لیے کہتا, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. وہ پوری امت کی بات کرتا تھا. ہمیں دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت مت سمجھو, ان کی کتاب پڑھو, ان کی کتابیں پڑھو, مطالعہ کرو, آپ کو امام احمد رضا سمجھ میں آئیں گے. تو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے یہاں علم طب کے ماہرین میں, حکیم اجمل خان صاحب. جانتے ہیں آپ حکیم اجمل خان؟ بڑا نام ہے. ملک الحکمہ, ان کو لقب دیا گیا, یعنی ہندوستان کے حکیموں کا بادشاہ. ملک الحکمہ ان کو لقب دیا. بڑے حکیم تھے حکیم اجمل خان صاحب. آپ لوگ اگر علم طب جانتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, ان کی کتابیں بھی ہیں اور ان کے نسخے بڑے پاورفل ہیں. حکیم اجمل خان صاحب بڑے آدمی تھے. ان کی دوستی تھی الہ آباد کے ایک ہائی کورٹ کے وکیل سے. الہ آباد کی ہائی کورٹ کے ایک وکیل صاحب تھے, ان سے دوستی تھی. اور حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں اکثر گاہے ملک شام سے ایک سید صاحب آتے تھے. ملک شام سے ایک سید صاحب آتے تھے حکیم اجمل خان صاحب کے. تو یہ دونوں بڑے معتقد تھے. کون؟ حکیم اجمل خان اور الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل صاحب. یہ دونوں بڑے معتقد تھے. کس کے؟ ملک شام کے سید صاحب کے. کیوں معتقد تھے یہ دونوں؟ اس لیے کہ سید صاحب مریض دیکھ کر حکیم کو کہتے تھے, اجمل صاحب اس کو دوا مت دو, یہ 3 دن میں مر جائے گا. تو 3 دن میں مر جاتی. اس کو مت دو, یہ 5 دن میں مرے گا, وہ 5 دن میں. یعنی کرامتوں کا ظہور ایسا ہوتا تھا. تو یہ دونوں چونکہ ان کو بہت مانتے تھے, تو ایک دن یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. تینوں بیٹھے تھے, اتنے میں نکلا اعلیٰ حضرت کا ذکر. جب اعلیٰ حضرت کا ذکر آیا ان لوگوں میں, اتنے بڑے لوگوں میں, وکیل صاحب, حکیم صاحب, سید صاحب, تو وکیل صاحب نے کہا, چھوڑ یار اس مولوی کو, ان مولوی صاحب کو چھوڑو, وہ تہمات پرست مولوی ہے. وہ کون ہے؟ تہمات پرست بدعتی مولوی ہے. تو حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ کیوں ایسا بول رہے ہو؟ بولے وہ سیدوں کو بازار میں بھی ملتا ہے تو اپنے مولوی پن کی پرواہ نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ پیر چومتا ہے, سیدوں کے پیر چومتا ہے بازار میں بھی. یہ تہمات پر نہیں تو اور کیا ہے. اب بیچارہ وہ وکیل, اس کو کیا خبر کہ آخر امام احمد رضا ایسا کرتے کیوں تھے. سادات سے اتنی محبت تھی کہ عید کی نماز پڑھ کر کبھی ماں باپ کو سلام نہیں کیا. پہلے عید کی نماز پڑھ کے ڈھونڈتے تھے سیدوں کو, پہلے سید کو سلام کیا, سید کو مبارکباد دی, اس کے بعد ماں باپ کو سلام کرنے جاتے تھے. کسی سید کو نذرانہ بھی دینا ہوا تو ایسے نہیں دیا, کیونکہ حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو ایک سید کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے نہ آ جائے. نذرانہ بھی دیتے تھے تو یوں دیتے تھے, ایسے نہیں دیتے تھے, ایسے دیتے. یہ حال تھا ان کے عشق کا, یہ حال تھی ان کی محبت کا. تو جب وکیل نے کہا کہ وہ تو حضرت مہدی میاں صاحب جیسے ماررہ شریف کے وہ سادات میں نے ان کے بھی ان کو پیر چومتے دیکھا ہے, اور بازار میں سیدوں کے وہ تو پیر چومتے ہیں, یہ تہمات پرستی ہے, نہیں چومنا چاہیے. دونوں میں بات ہو رہی تھی. کس میں؟ حکیم اجمل خان اور وکیل صاحب میں. ملک شام کے سید صاحب, انہوں نے کہا خبردار, اگر اس کے بعد مولانا کے خلاف ایک جملہ بھی کسی نے کہا تو آج سے میری تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی. اگر دوستی قائم رکھنا ہے تو مولانا کے لیے بے ادبی کا ایک جملہ نہیں سن سکتا.
وہ وکیل صاحب تھے. وکیل صاحب نے کہا حضرت ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہم بھی آپ کی دست و بوسی کرتے ہیں, پیر ویر ہم نہیں چومتے, لیکن آپ کی دست و بوسی تو ہم بھی کرتے ہیں, ہم آپ کے خلاف تھوڑی بول رہے ہیں, ہم تو مولانا کے خلاف بول رہے ہیں. کہا مولانا کے خلاف نہیں سن سکتا. تو کہا کہ حضرت آپ کبھی ان سے ملے نہیں, ملاقات نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, آپ ان کے خلاف نہیں سن سکتے. اب سید تو بولا ہوتا ہے, چھپانے کی بات تھی وہ نکل گئی, منہ سے جذبات میں نکل گئی. کہا کہ میں نے ان کو دربار رسالت میں جس حالت میں دیکھا ہے, اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں ان کی کبھی تائید نہ کرتا. اب یہ دونوں گلے پڑ گئے, کیا دیکھا بتاؤ, کیا دیکھا بتاؤ. اب وہ بتانے کی چیز نہیں تھی, اس لیے کہ وہ راز کی باتیں جو حضور سے متعلق بتائی نہیں جاتی, اگر بتا دو تو پھر اس بات سے وہ انعامات اور اکرام کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگ جاتی. اسی لیے جو وہاں پہنچتے ہیں حضور کے دربار میں وہ کسی کو بتاتے نہیں, اور جو مریدوں میں بیٹھ کر کے چھوڑتے ہیں کہ میں تو جاتا رہتا ہوں آتا رہتا ہوں, بھئی وہ جائے گا وہ بتائے گا کیوں؟ جو جائے گا وہ تو چھپائے گا, کیونکہ بتانے پر اس کو سزا ملے گی. ارے منصور کو کیوں سولی پہ لٹکایا گیا؟ انہوں نے ان الحق کا سید الطائفہ جنید بغدادی نے جو قتل کا فتویٰ تھا اس قتل کے فتوے میں دستخط کی. تو منصور نے پوچھا کہ یہ میرے جملے کو نہیں جانتے, تم تو جانتے ہو, کہ تم دستخط کیوں کرتے ہو؟ کہا میں یہ جانتا ہوں تو سچا ہے, لیکن تیرے قتل کے فتوے میں دستخط اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے راز کی بات محبوب کی, نہ محرموں کے درمیان کیوں نہیں. تو جو محبوب کا راز لوگوں کے درمیان افشا کرے پھر وہ قتل ہی ہونا چاہیے. تو جھوٹا نہیں ہے, تو سچا ہے. وہ جھوٹا بولتے, میں جھوٹا نہیں بولتا, تو سچا ہے, لیکن تو نے غیروں کے درمیان محبوب کا ذکر کیوں کیا؟ محبوب کے راز, میرا راز کوئی تمہیں بتائے, تمہارا راز مجھے بتائے تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو لوگ اللہ رسول کے راز کی باتیں بتانے لگے تو بولو پھر وہاں کیا ہوگا؟ تو اسی لیے وہاں کے راز چھپائے جاتے ہیں. جو بولتے ہیں نا کہ ہم تو یہ ہم تو وہ گویا کہ اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے بیچارے کو, اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے. اسی لیے اور اسی طرح بیگم پاک کرتے, جو پہنچے ہوتے وہ تو خبر بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہم جاتے کہاں ہیں, وہ چھپاتے ہیں. لیکن سید کی زبان سے نکل گیا دربار رسالت میں نہ دیکھا ہوتا تو میں ان کی تائید نہ کرتا. حکیم صاحب اور وکیل صاحب نے قدم پکڑ لیے, جب تک بتاؤ گے نہیں ہم قدم چھوڑیں گے نہیں. اب مجبور ہو کر ملک شام کے اس سید صاحب نے کہا سنو الحمدللہ یہ گنہگار اپنے نانا کے دربار میں جب وہ چاہتے ہیں ان کی عدالت میں, ان کے دربار میں میری حاضری ہوتی ہے, ان کا دربار سجتا ہے, رات کے وقت وہ اس دربار میں میری حاضری ہوتی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے, حضور کا دربار کیسے سج سکتا ہے, وہ تو مر چکے. میں کہتا ہوں ظالم, شیطان کا دربار اثر کے بعد دریا پہ سجتا ہے, اس کو تو مانتا ہے, اس کو تو اپنے مدرسے کے جلسے میں بیان بھی کرتا ہے. شیطان کا دربار سجنے پہ تجھے کوئی اعتراض نہیں, اور محبوب کا دربار سجنے پہ تجھے بخار آتا ہے, تو تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اہل عشق کی باتیں ہیں. میں نے پھر کہا تھا عشق والے عشق والوں کی بات سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. کہا حضور کا دربار سجتا ہے, اس دربار میں میری بھی حاضری ہوتی ہے. ایک رات جب میں حضور کے دربار میں گیا تو وہ دربار میں سب بیٹھے تھے. دیکھو حاضر سب ہوتے ہیں لیکن بولنے کی اجازت سب کو نہیں ہوتی. تو ملک شام کے سید صاحب کہتے ہیں حکیم صاحب, وکیل صاحب, جب میں دربار رسالت میرے نانا کے دربار میں گیا, تخت پر نانا جلوگر تھے, اولیاء بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اولیاء کیسے ہوتے اس دربار میں؟ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں رقیبہ گوش بر آواز اودر ناز من کرسا سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. وہ محفل کیسی ہوتی ہے, خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. خسرو بھی گئے تھے تو انہوں نے بیان کیا. تو ملک شام کے سید صاحب کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں گیا اور جب سب بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا میرے نبی نے ایک نوجوان جو بڑا خوبصورت نورانی چہرے والا تھا اس کو کہا کھڑے ہو اور میرے سامنے میری شان بیان کر. کھڑے ہو میرے سامنے میری شان بیان کر. وہ جوان کھڑے ہوا
اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں میرے نانا کی شان میرے نانا کے سامنے بیان کیا، جبکہ اولیاء کی محفل تھی اور حضور خوش ہو رہے تھے۔ جب محفل مکمل ہوئی تو مجھے رشک آیا، محفل مکمل ہوئی تو مجھے رشک آیا، یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا نانا میرے ماں باپ آپ کے قربان، یہ خوب رو جوان کون ہے جس کو اتنا نوازا جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ بریلی کا رہنے والا احمد رضا ہے، یہ بریلی کا رہنے والا احمد رضا۔ جب میں نے رسول کے دربار میں اس کی اتنی عزت دیکھی تو میں بھی عزت کرنے لگا، یہ امام احمد رضا ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے جہاں، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ اللہ ہم سب کو فکر رضا کو سمجھنے کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ یہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر بنگلور میں عرصے سے کام کر رہی ہے، اور غریب نواز مسجد میں ہفتہ وار اجتماع کب ہوتا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع سنیچر کو ہفتے کے دن عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے فکر رضا کی صحیح ترجمان سنی دعوت اسلامی کا آپ ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں، اس اجتماع میں شریک ہوں، اپنے دلوں میں بھی محبت رسول پیدا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ بڑا کام ہو رہا ہے سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے، ہمارے قاری عظمت اور ان کے رفقا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میلاد شریف محفلیں ہیں، اس کا اعلان آپ بعد میں محفل کے اختتام پر سماعت کر لیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محفل قبول فرمائے، ہم سب کو سچا عشق رسول عطا کرے، ایسا عشق رسول ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ السلام علیکم۔